دوستو، آج میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری برادری کے اکثر و بیشتر حضرات اپنے گھن گرج تقریر سے لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں اور اپنے گھن گرج گفتگو سے دین و اسلام کی خدمت کو انجام بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی شریف الحسن مصباحی صاحب نے ایک حدیث کی بنیاد پر تقریر کرنا چھوڑ دی۔ آخر کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سوال کریں گے کیوں؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے تقریر کرنا چھوڑ دیا، اور وہ حدیث یہ ہے: ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ عز وجل سائلوہ عنہا یوم القیامت ما اراد بہا۔ قیامت کے دن ہر تقریر کرنے والے سے اللہ پوچھے گا تم نے تقریر کیوں کی تھی، مقصد کیا تھا، نیت اور ارادہ کیا تھا۔ پہلے ہم لوگ جب شروع میں جلسے میں جاتے تھے تو بات چیت جب آپس میں ہوتی تھی تو کہنے والے نے ایک مرتبہ کہا: ارے مولانا، میں جس جلسے میں گیا تھا کھوٹا کھمبا اپنا گاڑ کے میں آیا ہوں۔ 85 کے بعد یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا سبب بن گئی کہ ہم جلسے میں اپنا کھوٹا کھمبا گاڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو جلسے میں اس لیے جائیں کہ ہماری باتوں سے ہماری بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، اللہ راضی اور مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ یہ کھوٹا کھمبا گاڑ کے تم کیا کرو گے اس دنیا میں؟ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ مولا اس لیے ہم تقریر کرنے گئے تھے اڑیسہ تاکہ ہم اپنا تمبو کنات صحیح کر آئیں، یہی جواب ہوگا۔ اس لیے لوگوں، مجھ سے سوال ہوگا تم نے تقریر کیوں کی تھی، اور تم سے سوال ہوگا کہ تم تقریر سننے کیوں گئے تھے۔ کیا جلسہ کرنے والی کمیٹی سے سوال ہوگا تم نے تقریر اور جلسہ کیوں کیا تھا؟ آیا عالموں کو بلایا تھا یا عالم کے نام پر جاہلوں کو بلایا تھا؟ قصہ کہانی سنانے والوں کو بلایا تھا یا دین اور اسلام اور مصطفیٰ کی عظمت سننے کے لیے بلایا تھا؟ سوال ہوگا۔ اور پورے ٹکیا پاڑا کے مسلمان جنہوں نے چندہ دیا اس جلسے کے لیے، ان سے سوال ہوگا تم نے چندہ دینے سے پہلے اپنے پیسے کے لیے اس کا صحیح مصرف ہو گارنٹی لی تھی کہ نہیں؟ بچے گا کوئی نہیں، بچے گا وہی جس کی نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ تو چونکہ میں نے تقریر چھوڑ دیا ہے، میں 2 باتیں کہنے آیا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ انہی دونوں باتوں پر نجات ہے۔ دنیا چاہے جیسی گزر جائے، قبر اچھی ہوگی تو انہی دونوں باتوں سے، قیامت کے دن معاملہ اچھا ہوگا تو انہی 2 باتوں سے، اور نجات ملے گی تو انہی دونوں باتوں کی وجہ سے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کون سی بات ہے؟ ایمان، صحیح عقیدہ اور اچھا عمل۔ ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ اور اچھا عمل۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ البینہ، اس کی آخر سے پہلے والی آیت ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیا
اولئک ہم خیر البریہ، یہی اچھے لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ اب عمل صالح کیا ہے اس کی تفصیل تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جانے سے پہلے بطور مقطع ہم ایک حدیث کا ایک جملہ آپ کو سنا کر انشاءاللہ جائیں گے، اور ہم بھول جائیں تو پوچھ لیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بات آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں؟ اور امام صاحب ابھی کیا کہہ چکے ہیں، ان کا لحاظ کرو، ورنہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی تقریر سنی تھی 1968 میں، جس وقت میری عمر 13 سال کی تھی۔ اسی سال میرا حفظ ختم ہوا تھا، اور اسی سال براؤں شریف میں پڑھنے گیا تھا، اور پہلی تقریر میں نے کی ہے 1976 میں، جو عاشورہ پڑا تھا، عاشورہ کے دن میں 10:30 بجے کانپور میں۔ تو میرے تقریر سننے کی لمبی عمر ہے، اور تقریر کرنے کی بھی چھوٹی عمر نہیں، اچھی خاصی عمر ہے۔ لیکن جو دکھ ہوا ہے اس عرصے میں وہ میں آپ سے بیان نہیں کروں گا، بس ایک جملہ کہوں گا کہ بہت سی باتیں جو ہونی چاہیے تھی اس لمبے عرصے میں نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ بس جلسہ کرو، نعت خانوں کے پڑھنے پر چلا چلی کرو، 10-20 روپیہ دو، بیڑا پار ہے۔ کیا؟ اسی لیے تو اکثر ان اسٹیجوں کے جلسوں کے اسٹیج سے یہ شعر سنا جاتا ہے اور بمپھر نعرہ لگتا ہے کہ دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ بول بھائی، سنا ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچو اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ ہنسو نہیں۔ مولانا شریف اس انتہا پسند مولوی کا نام ہے جو ہنسنے کے لیے تقریر نہیں کرتا ہے۔ ہو سکے تو اپنی آنکھوں میں 2-4 قطرے آنسو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہنسنے سے بندہ پھنستا ہے، روتا ہے تو نجات ملتی ہے۔ اس امت کو تباہی تک لے جانے والی ہماری جماعت ہے، جنہوں نے آج تک گل و بلبل، حکایت اور روایت یہی سنائی ہے، اور ہم آپ کو سنانے آئے ہیں کہ تم نے تو سنا دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا۔ کودے، اچھلے، ہنسے، پاکٹ سے 20 روپیہ نکالا۔ سید التابعین، مولا علی کے پروردہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک روایت بیان ہوئی، توجہ کے ساتھ سنو ٹکیا پاڑا کے لوگوں۔ اور روایت یوں بیان ہوئی کہ ایک بندہ جہنم میں 1000 برس رہے گا۔ کتنا؟ زور سے بول۔ 1000 برس۔ اور کیا کرے گا؟ وظیفہ کرے گا، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ بولو، یہ وظیفہ کرنے والا مسلمان ہوگا کہ غیر مسلم ہوگا؟ اللہ کا نام، یا حنانو یا منان، جہنم میں۔ جب یہ حضرت حسن بصری نے سنا تو رونے لگے، اور روتے روتے کہا، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل، یا لیتنی ذالک الرجل۔ کیا مطلب ہوا؟ حضرت حسن بصری کہتے، کاش میں وہ آدمی ہوتا جو 1000 برس کے بعد جہنم سے نکل کر جنت جائے گا، کاش میں وہ آدمی ہوتا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ آدمی
اس طرح میں ہوتا. کیوں؟ فرمایا میرا جنت میں جانا یقینی نہیں، لیکن اس بندے کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا یقینی ہے. یا لیتنی ذالک الرجل، کاش میں وہ آدمی ہوں. یہ کیوں نہیں سنایا گیا اس امت کو؟ نہ سنانے کا نتیجہ بتاؤں. پیل خانے میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، نام نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گزرنے والے نے جب ان سے سلام کیا، خیریت کی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا ارے بھائی کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیا کرو. کبھی 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 کبھی. تو اس نے کیا جواب دیا تھا ہنس کر کے کہ حضرت نے تو پڑھ دی. کہ حضرت نے، کیا مطلب ہوا اس جملے سے؟ پوچھو مفتیوں سے. جس انداز سے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا، کفر نہیں تو مفضی الکفر ضرور ہے. یہ نوبت کہاں کیوں ایسی پہنچی؟ اس میں ہمارا زیادہ دخل ہے. کچھ گڑ ڈھیلا، کچھ بنیا ڈھیلا. بنیا ہم ہیں، گڑ تم ہو. ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. اس لیے ڈنڈی مارتے ہیں کہ نعرہ کتنا لگنا چاہیے، نذرانہ کتنا آنا چاہیے. ڈنڈی مار رہے. یاد رکھو یہ دنیا جو تو گزر جائے گی، لیکن ایک دن مرنا ہے، پھر قیامت کو دن اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے. اور وہ پوچھے گا ما اراد بہا، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے مجھے جتنی دیر سنو بہت سیریس رہو. درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی دو چیزیں اچھی ہوں، ایک ایمان اور عقیدہ، دوسرا عمل. ایمان، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. اس کے شان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں. توحید پر ایمان. اور ساتھ ہی یہ ہو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد جو اونچا سے اونچا مرتبہ ہو سکتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جی لگاؤ تو میں ایک عبارت آپ کو سناؤں. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجاز اور خلیفہ اپنی کتاب انیس الطالبین میں لکھتے ہیں، ایسے سننا کہ آپ پڑھ رہے ہو، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں وَنِہَایَتِ مقام عام مومنہ بدایت مقام اولیاء است. وَنِہَایَتِ مقام اولیاء بدایت مقام شہیدہ است. وَنِہَایَتِ مقام شہیدہ بدایت مقام صدیقہ است. وَنِہَایَتِ مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء است. وَنِہَایَتِ مقام انبیاء بدایت مقام رسول است. وَنِہَایَتِ مقام رسول بدایت مقام اولو العزم است. وَنِہَایَتِ مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ است. وَنِہَایَتِ مقام مصطفیٰ پیدا نہ شد جز حق تعالی جل وعلا کسے مقام وی ندا. اب اس کا اپنی زبان میں ترجمہ سنو. اللہ کا ولی یہ بتانا چاہتا ہے کہ عام انسانوں میں
اللہ نے مومن کا مقام بہت اونچا اور بلند رکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. مومن کا مقام عام انسانوں میں بلند ہے. آپ سوچیں گے کہ مومن وہ کون لوگ ہیں؟ مولوی مولانا لوگ ہوں گے، نمازی پرہیزگار لوگ ہوں گے، اولیاء اور اصفیاء ہوں گے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہاری بھی یہی شان ہے. کیوں؟ اگرچہ تم بے عمل ہو، اگرچہ تم بے گناہ ہو، لیکن تم کو اللہ کی اتنی معرفت حاصل ہے کہ وہ ایک ہے، اکا ہے، تنہا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اتنا تم مانتے ہو؟ اتنی معرفت اللہ کی تم کو حاصل ہے. اسی معرفت الہی کی بنا پر بھلے مومن گنہگار ہو لیکن عام انسانوں میں اس کا اونچا مقام ہے. اب یہ معرفت بڑھتی جائے گی، درجے بلند ہوتے جائیں گے. یہ بات سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ مومن کا مقام اونچا ہے عام انسانوں میں، لیکن اس کی انتہا بھی ہے. اب اس کو اپنی زبان میں جو کچھ میں نے کہا اس کو سنو. کہتے ہیں جہاں مومن کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں ولی کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے شہیدوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں شہیدوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں صدیقین کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے اولو العزم پیغمبر کا مقام شروع ہوتا ہے. اور جہاں اولو العزم پیغمبر کا مقام ختم ہوتا ہے وہیں سے پیارے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مومن کے مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے، انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے. ولی کی مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے، انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے. شہید کے مقام کی ابتدا کو بھی اللہ نے ظاہر کیا ہے، انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے. صدیقین کے مقام کی ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے اور انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے. نبی، رسول اور اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی اللہ نے ابتدا کو بھی ظاہر کیا ہے، انتہا کو بھی ظاہر کیا ہے. لیکن جب بات آئی مولا کے محبوب پیارے مصطفیٰ کی تو میرے رب نے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا کو تو ظاہر کیا ہے، انتہا کو ظاہر نہیں کیا ہے. جب اللہ نے مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو ظاہر نہیں کیا تو کون جان سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ مقام دینے والا ہے. مصطفیٰ جانتے ہیں کہ مقام پانے والے ہیں. ونہایت مقام مصطفیٰ پیدا نہ شد جز حق تعالی جل والا کسے مقام وہی نہ داند. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کیا ہے. ہاں، کلکتہ کا سنی اتنا ضرور جانتا ہے جو آج بھی بریلی کے گنبد سے آواز آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. تو آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. دوسرا، آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو اختیار اور تصرف کی قدرت اپنے محبوب کو دی ہے وہ آپ مانیں. دیوبندیوں کے طریقے سے انکار نہ کریں کہ وہ بے اختیار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ہماری طرح ہیں، جیسے ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے. توجہ کرو، المعجم الکبیر للطبرانی کی ایک حدیث کا مفہوم سنو اور پیارے مصطفیٰ کے اختیار پر ایمان لاؤ، پہچانو، اس پر دل و جان سے قربان ہو جاؤ. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ.